پڑھنے پر ہم کو کیا ملے گا؟ سب سبحان اللہ بولو گے نا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا. کتنی مرتبہ؟ اب انگلی سے اشارہ کرنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ 10 رحمتیں نازل کریں گے. آگے چلو. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑے گا اللہ 100 رحمتیں نازل کریں گے. اب جو میں بول رہا ہوں اس پہ عمل کرنا ہے. کریں گے نا عمل انشاءاللہ؟ ایک مرتبہ درود پڑے 10 رحمتیں نازل ہوگی. 10 مرتبہ درود پڑے 100 رحمتیں نازل ہوگی. لیکن ابھی عمل کرنا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی مرد ہو یا عورت ہو روزانہ 100 مرتبہ مجھ پر درود پڑے. کتنی مرتبہ؟ کون کون تیار ہے؟ 100 مرتبہ. میں بھی بتاؤں گا کیسے پڑھنے کا انشاءاللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انعامات گنتے جانا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 رحمتیں نازل کریں گے. کتنی رحمتیں اللہ دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 رحمتیں اسے عطا کریں گے. اور قیامت کے دن 100 مرتبہ روزانہ درود پڑھنے والا قیامت کے دن اللہ کے پاس آئے گا. اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النار. یعنی جہنم تو دور کی بات جہنم کا دھواں بھی اس کے قریب نہیں آئے گا. اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النفاق. یعنی یہ 100 مرتبہ روزانہ درود پڑھنے والا یہ جیا بھی تو کلمے کے ساتھ مرا بھی تو کلمے کے ساتھ قبر میں گیا تو کلمے کے ساتھ اور آج قیامت میں اللہ کے سامنے آیا تو بھی کلمے کے ساتھ. اور بہت پکی بات سننا جو روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھے گا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت میں اس کی سفارش کروں گا اور جس کی میں سفارش کروں گا وہ حوض کوثر پر آئے گا میرے ہاتھوں سے کوثر کا پانی پیے گا اور جو میرے ہاتھوں سے کوثر کا پانی پیے گا وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا. تو چلو کون کون تیار ہے روزانہ کتنی مرتبہ؟ لیکن اللہ کے ہاتھ میں ترازو کیسا ہوگا؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام پر آسمان سے کتاب اتری زبور. اس میں لکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک دن رو رو کر کہا اللہ میرے کو ترازو بتا دینا. اللہ وہ ترازو بتا دے جو قیامت میں تیرے ہاتھ میں ہوگا. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر داؤد دیکھ نہیں پاؤ گے دیکھ نہیں. تو داؤد علیہ السلام نے پھر کہا اللہ ایک مرتبہ بتا دینا مجھے صرف ترازو دیکھنا ہے جو تیرے ہاتھ میں ہوگا. اللہ نے فرمایا میرے داؤد نہیں دیکھ پاؤ گے. جب تیسری مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے ترازو دیکھنا ہے. اللہ نے فرمایا میں پردہ ہٹاتا ہوں دیکھ لو میرے ہاتھ میں جو ترازو ہوگا. حضرت داؤد علیہ السلام نے جیسے ترازو دیکھا زمین پر بے ہوش ہو کے گرے. اللہ نے فرمایا اب کامیاب نہیں دیکھنا ہے. بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام کو پوچھا وہ اللہ کا ترازو کیسا تھا کہ تم بے ہوش ہو گئے؟ کہا 7 آسمان اور زمین اس کے سامنے ایک چھوٹی انگوٹھی کے برابر لگتے تھے. اتنا بڑا اللہ کا ترازو ہے. تو قیامت میں اللہ کے ہاتھ میں بولو نا ترازو ہوگا. اور یہ منزل میرے بھروچ والوں اتنی ڈینجر ہوگی کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پوری بخاری میں 9000 سے زیادہ حدیثیں لکھی ہے. کتنی؟ 9000 سے زیادہ حدیثیں لکھی. لیکن جب بخاری شریف کو ختم کر رہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ آخری حدیث پر آ رہے ہیں تو امام بخاری بھی اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں امام بخاری میں نے 9000 حدیثیں لکھی. اور 9000 حدیثیں ایسے نہیں لکھی. ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے وضو بھی کیا. ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز بھی پڑھی. اور جب کوئی حدیث سمجھ میں نہیں آئی تو خواب میں میرے نبی نے مجھے بتایا کہ صحیح حدیث کون سی ہے. امام بخاری نے اتنی محنت کے ساتھ 9000 سے زیادہ حدیثوں کو جمع کیا. لیکن آخر میں امام بخاری بھی کہتے اپنے بچوں سے اپنے پڑھنے والوں سے سب پڑھنے کے بعد یاد رکھنا قیامت میں اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا. بولو قیامت میں اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا. اور ظلم
رائی کے دانے کے برابر نیکی کا پلہ بھاری ہو گیا، جا جنت میں چلا جا، اور برائی کا پلہ بھاری ہو گیا، اللہ حفاظت فرمائے، کہاں چلا جا؟ بندہ آئے گا، سب سننا برابر، ایک بندہ آئے گا، برائی کا پلہ جھک گیا، کہاں جائے گا؟ بولو کہاں جائے گا؟ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، ادخل یا عبدی فی النار، جا میرا بندہ جا جہنم میں جا، اور فرشتے اس کو کھینچنے لگیں گے، چلو 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 جان، اور اس وقت کہے گا اللہ نہیں، اللہ میرے کو جہنم میں مت لے کے جا، اللہ بہت ماریں گے، اللہ بہت مارا جائے گا، پورا بدن کالا ہو جائے گا، اور اللہ پورے بدن کو جلا دیا جائے گا، جلا نہیں دیا جائے گا، پکا دیا جائے گا، اللہ خون اور پیپ پلایا جائے گا، اللہ بڑے بڑے وہ کانٹے میرے گلے میں اٹکا دیے جائیں گے، اللہ میرے کو بچا لے۔ اللہ فرمائیں گے میرا بندہ دنیا میں اگر مانگا ہوتا میں تجھے معاف کر دیتا، ابھی تیرا نامہ عمل دیکھ، تو دارو بھی پیا، تو نے جوا بھی کھیلا، تو نے ماں باپ کی نافرمانی بھی کی، تو نے نماز بھی چھوڑا، تو نے قرآن پاک کو بھی چھوڑا، اللہ کہیں گے تیرا برائی کا پلہ بھر گیا، جا جہنم میں چلا جا، اور فرشتوں اس کو کھینچیں گے، پھر کہے گا فرشتوں کو کہے گا مت کھینچو نا، میرے کو اللہ سے بات کرنے دو نا، اللہ فرمائیں گے نہیں، فرشتوں کو کہیں گے لے جاؤ اس کو جہنم میں، ابھی فرشتے کچھ قدم لے جائیں گے، بولو سبحان اللہ، بولو، سامنے ایک شخصیت سامنے آئے گی، آہا اللہ کی قسم جو آئیں گے نا ان سے بڑھ کر کوئی خوبصورت کسی نے دیکھا ہی نہیں ہوتا، اتنا خوبصورت چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہوگا، یا آفتاب کی طرح چمکتا ہوگا، یا ستاروں کی طرح چہرہ چمکتا ہوگا، وہ آہستہ آہستہ آگے آئیں گے، اب اس کا برائی کا پلہ جھکا ہوا ہے، اس کا نیکی کا پلہ اوپر ہے، اور یہ جہنمی ہو گیا ہے، وہ جو شخص آئیں گے بہت خوبصورت، ان سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں، ان سے بڑھ کر کوئی جمیل نہیں، ان سے بڑھ کر کوئی کمال والا نہیں، ان سے بڑھ کر کوئی شرافت والا نہیں، ان سے بڑھ کر کوئی عظمت والا نہیں، ان سے بڑھ کر کوئی منقبت والا نہیں، وہ اپنے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا چمڑے کا ٹکڑا لے کر آئیں گے، اور اسے نیکی کے پلے میں یوں رکھیں گے، جیسے نیکی کے پلے میں رکھیں گے، نیکی کا پلہ جھکا، برائی کا پلہ اوپر، اور اللہ کہیں گے فرشتوں جہنم میں نہیں، میرے بندے کو جنت میں لے کر چلے جا۔ تو اللہ کا اعلان ہو گیا کہ جہنم میں نہیں، کہاں جانے کا؟ کیا خوش ہوگا وہ، فرشتوں کو کہے گا چھوڑو ہاتھ وات چھوڑو، کائے کو ہاتھوں میں بیڑی میں، پاؤں میں بیڑی میں، یہ سب کیا ضرورت ہے، میں تو جنتی ہو گیا۔ اللہ کہیں گے ہاں میرا بندہ جنتی ہو گیا، جاؤ جنت میں، نہیں اللہ ابھی نہیں جانا، اللہ کہیں ابھی نہیں جانا، ارے اللہ معلوم کرنا یہ کون آئے کون، یہ کون ہے اور کیا ہاتھ میں لے کر آئے، کہ انہوں نے رکھا تو میرا نیکی کا پلہ جھک گیا، تو اللہ کیا فرمائیں گے مجھ سے مت پوچھ، انہیں سے پوچھ کہ وہ کون ہے، انہیں سے پوچھ کہ وہ، یہ دھیرے دھیرے جائے گا، کہے گا آپ کون ہیں، آپ کون ہیں، تو آواز آئے گی میں تمہارا نبی محمد رسول اللہ، بولو 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 سبحان اللہ، بولو میں تمہارا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہیں گے وہ آپ نے کیا رکھا کہ میرا نیکی کا پلہ جھک گیا، زندگی بھر جو تو نے درود پاک پڑھا تھا وہ سب میرے پاس جمع ہو گیا، آج میں نے سب کو جمع کر کے پلے میں ڈالا، وہ درود پاک کے صدقے میں جو جہنمی بنا تھا آج اللہ نے اسی درود کے بدلے تجھے جنتی بنا دیا۔ بھائی ہمارے جو رشتہ دار ہوتے ہیں یا ہمارے اماں ابا جو انتقال کر گئے، ہم کو ایک تمنا ہوتی ہے کہ ان کو خواب میں دیکھنا ہے، ہوتی ہے، آپ کو تمنا ہوتی ہے، ہوتا ہے بھائی میرے ماموں، میرے چچا، میری پھوپھی یا میری امی یا میرے ابا، اور کورونا میں تو بہت سارے اللہ کو پیارے ہو گئے، تو ایک تمنا ہوتی ہے کہ میرے کو خواب میں دیکھنا ہے کہ وہ قبر میں کیا کر رہے ہیں، بتاؤ یہ تمنا ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ آج میں آپ کو ایک عمل بتاؤں، کون کون کرے گا یہ عمل کرتے وقت ٹارگیٹ بنانے کا کہ میرے کو میرے فلاں رشتے دار مرحوم کو دیکھنا ہے، اس کے لیے میں عمل کرتا ہوں، 1 رات کرو، 3 رات کرو، 5 رات کرو، 7 رات کرو، 9 رات کرو، 11 رات کرو، ایک نہ ایک رات میں جس کو آپ نے ٹارگیٹ بنایا ہے وہ آپ کو نظر بھی آئے گا اور آپ کے ساتھ باتیں بھی کرے گا، بولو سبحان اللہ۔ اگر کسی کو اپنی امی دیکھنا ہو مرحومہ، کسی کو اپنے ابا مرحوم دیکھنا ہو تو یہ عمل بہت اچھا، لیکن کریں گے انشاءاللہ۔ وہ عمل کیا کرنے کا معلوم، رات کو جب بستر پر جائے نا
تو بستر پر جانے سے پہلے وضو کرنے کا کریں گے انشاءاللہ. 4 رکعت کی نیت مانگنے کا. اللہ اکبر. کتنی رکعت؟ 4. پہلی رکعت، دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت. ہر رکعت میں ایک ہی چیز پڑھنے کا، سورہ فاتحہ الہاکم التکاثر. پھر دوسری رکعت سورہ فاتحہ الہاکم التکاثر. پھر تیسری رکعت سورہ فاتحہ الہاکم التکاثر. چوتھی رکعت سورہ فاتحہ الہاکم التکاثر. بس وہ 4 رکعت پڑھ کر اپنے بستر پر آ جاؤ. انشاءاللہ جس مرحوم یا مرحومہ کے بارے میں آپ نے سوچا ہے وہ آپ کو خواب میں نظر آئیں گے. اب آپ سوچتے ہو یہ قاری صاحب یہ عمل کہاں سے لے کے آیا؟ میں نہیں لایا. ارے بولو میں. یہ عمل ایک عورت نے سوال کیا تھا. کس کو سوال کیا تھا؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو. اگر صحابہ میں نمبر 1 حضرت ابو بکر صدیق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو تابعین میں نمبر 1 بولو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا. ایک عورت حجاب میں آئی، پردے میں، اور اتنی روتے روتے آئی اور آ کر کہنے لگی، حضرت حسن بصری سے کہنے لگی کہ آپ تو یہاں کے امام ہو، آپ یہاں کے بہت بڑے ہو، میری بیٹی کو انتقال ہوئے. وہ بیچاری ماں ہے نا، ماں روتے روتے آ کر کہتی میری بیٹی کو انتقال ہو گیا، 4 مہینے ہو گئے اور میں ماں ہوں، اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتی ہوں، صرف یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ قبر میں کیسی ہے، اس کو قبر میں آرام ہے یا نہیں آرام ہے. اور پھر وہ عورت ہو کر کہنے لگی حسن بصری سے ماں ہو، میری ایک ہی بیٹی تھی، اللہ کو پیاری ہو گئی، مجھے ایک مرتبہ خواب میں دیکھنا ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے. حضرت حسن بصری نے یہ وظیفہ بتایا جو میں نے آپ کو بتایا. وہ زبان میری تھی، باقی وظیفہ کس کا تھا؟ حضرت حسن بصری کا. اس عورت کو کہا 4 رکعت نماز پڑھ لینا، رات کو سونے سے پہلے وضو کر لینا، مسواک کر لینا، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ الہاکم التکاثر، سورہ فاتحہ الہاکم التکاثر، سورہ فاتحہ الہاکم التکاثر، سورہ فاتحہ الہاکم التکاثر. اب وہ عورت بھی بڑی اللہ کی ولیہ ہوگی. اس نے وہی رات عمل کی اور وہی رات خواب میں اپنی بیٹی کو دیکھا. سبحان اللہ. وہی رات اس نے عمل کیا اور رات کو 2-2:30 بجے ہوئے اس نے خواب میں دیکھا. لیکن خواب میں دیکھا تو بیٹی کی حالت بہت خراب تھی، چاروں طرف سے آگ لگ رہی تھی. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو جہنم میں آگ ہے نا وہ تو بہت خطرناک ہے، لیکن اس کا ایک نالا قبر کی طرف بھی چلتا ہے. جہنم کی آگ کہاں پر آتی ہے بولو؟ قبر میں آتی ہے. اس اپنی بیٹی کو دیکھا بالکل آگ میں چاروں طرف سے آگ آ رہی ہے اور معلوم نہیں بڑے بڑے لوہے لائے گئے ہیں اور کبھی اس کے سر کو پھوڑا جاتا ہے، کبھی اس کی آنکھوں کو نکالا جاتا ہے، کبھی اس کی ہڈیوں کو توڑا جاتا ہے، کبھی پسلی کو پسلی سے ملایا جاتا ہے، کبھی قبر میں بڑے بڑے سانپ نظر آتے ہیں. اب اس عورت نے اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھا تو فوراً آنکھ کھل گئی اور زور سے کہا اللہ اکبر، یہ کیا ہوا؟ بس خواب تو مکمل ہو گیا، لیکن اپنی بیٹی کو کس نے دیکھا؟ قبر کیسی بن گئی تھی؟ جہنم. اور میں نے آپ کو کہا جہنم میں تو آگ ہوگی لیکن اس کا ایک پائپ کہاں پر لگا ہوا ہے؟ میں نے بولو نا کہاں. اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن کریم میں لکھا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت میں تو جہنم کا جلنا جلنا گے، لیکن وہ جہنم قبر میں بھی آئے گی، اس کی آگ قبر میں آئے گی، صبح بھی آئے گی، شام بھی آئے گی. اللہ حفاظت فرمائے. اب وہ عورت تو بیچاری اٹھی رات کو، اب رات کو بیچاری عورت کیا کرے؟ صبح فجر کے بعد سیدھے دوڑی حضرت حسن بصری کے پاس گئی. کہا اللہ کے ولی آپ نے کیا عمل بتایا؟ کاش میں نے آپ کو پوچھا ہی نہیں ہوتا وہ عمل. حضرت حسن بصری نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا وہ میں نے عمل کیا، میری بیٹی کو دیکھا. حضرت حسن بصری نے کہا تو تمہاری تمنا پوری ہو گئی؟ کہا نہ، قبر جہنم کا ٹکڑا بنا ہوا ہے، لوہے سے مارا جاتا ہے، دماغ پھوڑ دیا جاتا ہے، پھر بنایا جاتا ہے، ہڈیوں کو توڑ دیا جاتا ہے، پسلی کو پسلی سے ملایا جاتا ہے، آنکھوں کو نکالا جاتا ہے، چاروں طرف سے قبر میں جہنم کی آگ آتی ہے. حضرت حسن بصری نے کیا فرمایا؟ میں کچھ نہیں کر سکتا، مجھے تو وظیفہ بتانا تھا، میں نے بتایا. اب تو تم 2 کام کرو، ایک تو اپنی بیٹی کے لیے اللہ سے معافی مانگو، دوسرا صدقہ خیرات کرو، اللہ راضی ہو جائیں گے. صدقہ خیرات کرو، اللہ راضی ہو جائیں گے. یا اپنی بیٹی کے لیے معافی مانگو، باقی میں کچھ نہیں کر سکتا. وہ عورت وہاں سے روتے 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 چلی گئی. اب میرے دوستو سننا، دوسری رات آتی ہے، حضرت حسن بصری خود رات کو سوئے ہیں، خواب میں اسی لڑکی کو دیکھتے ہیں وہ قبر میں تخت پر بیٹھی اور جنت کا فروٹ کھا رہی ہے. یعنی حضرت حسن بصری نے تو کوئی عمل بھی نہیں کیا تھا، لیکن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دوسری رات کو دیکھتے وہی قبر میں وہی لڑکی ہے اور وہ قبر میں آرام سے تخت کے اوپر بیٹھی ہے اور جنت کے میوے کھا رہی ہے. تو
حضرت حسن بصری کہتے تو وہی لڑکی ہے نا؟ کہا میں وہی لڑکی ہوں. کہا کر تیری ماں نے آ کر کہا تھا کہ تجھے قبر میں جلایا جاتا ہے, تپایا جاتا ہے, تجھے مارا جاتا ہے, تجھے توڑا جاتا ہے, تو آرام سے بیٹھی ہے, مسیری پر بیٹھی ہے, تخت پر بیٹھی, جنت کے میوے کھاتی ہے, کیا تیری ماں مجھ سے جھوٹ تو نہیں بول کر گئی؟ وہ کہتی ہے نا, میری ماں نے جو کہا وہ سچ تھا. آج صبح ہی پورا معاملہ بدل گیا ہے. وہ سبحان اللہ, آج صبح ہی پورا معاملہ بدل گیا. کہا کیسے بدل گیا؟ کہا یہ پورا قبرستان ہے نا, اس میں 70 قبروں میں عذاب ہو رہا تھا. کتنی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا؟ 70. اس میں سے ایک میری بھی قبر تھی جس میں اللہ کا عذاب ہو رہا تھا. تو حضرت حسن بصری نے فرمایا لیکن آج صبح معاملہ کیسے بدل گیا؟ کہا معلوم نہیں, کوئی اللہ کے ولی یہاں سے گزرے, گزرتے گزرتے انہوں نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا, اور درود پاک پڑھنے کے بعد کہا اللہ یہ قبر میں جتنے آرام کر رہے اللہ اس کا ثواب سب کو پہنچا دے. اللہ نے جب ثواب ہم کو پہنچایا, وہ درود پاک میں وہ پاور تھا کہ اللہ نے ہماری قبر کو جہنم سے بدل کر جنت کا باغ بنا لیا. معلوم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کی حالت میں پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرتا ہے اللہ اسی وقت تیرے روزے کو برباد کر دیتا ہے. غیبت عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اردو میں کہتے ہیں پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا, یہ غیبت ہے. انگریزی میں کہتے ہیں بیک بائٹنگ. کرتے نہیں کرتے؟ بیٹھو ایسا منہ مت لٹکاؤ نہ, بولو نہ کرتے کہ نہیں کرتے. کتنے لوگوں کا تو کھانا ہجم نہیں ہوتا جب تک یہ نہیں کرے کام. اور کتنا اچھا کرے گا. میں سٹائل بتاؤں, سٹائل ہماری غیبت کرنے کی سٹائل. مسجد میں بیٹھا ہے, مسجد میں بیٹھا, حالانکہ غیبت کے بارے میں نبی نے فرمایا زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. مسجد میں بیٹھا, مسجد میں جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ظہر کی نماز ہو گئی. اب بازو میں کوئی بیٹھا, اس کو یوں ہاتھ میں کیا ہوا, تیرے خبر اپنا اسٹریٹ میں ہوتی ہوں کہتے نہیں میرے کو نہیں. وہ اس کی لڑکی بھاگ گئی. یہ کہاں کر رہا ہے, کہاں کر رہا ہے یہ؟ مسجد میں, مسجد میں, مسجد میں. میرے دوستو خدا کا گھر بھی غیبت سے نہیں بچا. ارے خدا کے گھر کی کیا بات کرو, قبرستان میں غیبت کرتا ہے. جب مردے کو لے کے جاتے ہیں نا تو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ دفن کرتے, کچھ لوگ ادھر کھڑے, کچھ لوگ 4 آدمی ادھر کھڑے, 4 آدمی ادھر کھڑے, وہاں دفن کا کام ہو رہا ہے اور یہاں ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے, غیبت کر رہا. اللہ کی قسم کیسا کمزور مسلمان ہے جس کو یہ نہیں معلوم میں کہاں غیبت کر رہا ہوں, اس زمین کے نیچے کیا ہو رہا ہوگا. غیبت غیبت جہاں دیکھو وہاں. اور پھر اتنا اچھا غیبت کرے گا. تنیج کہوں کونے کے تو نہیں ہے, اونلی فار یور کائنڈ انفارمیشن. ایسا دل ہوتا ہے ایسے انفارمیشن والے کو تماچا مارو منہ پہ, کا انفارمیشن. غیبت کیا. ارے جب ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ دروازے پر فرشتوں کو کھڑا کرتا ہے, لکھو اس نے فرض پڑھا ہم نے قبول کر لیا, اس نے سنت پڑھا قبول کر لیا, اس نے نفل نماز پڑھا قبول کر لیا. وہ فرشتہ کیا لکھتا ہوگا, اللہ کیا فرض, کیا سنت, کیا نفل, یہ تو روزے کی حالت میں آیا اور خدا کے گھر میں زینا کر کے واپس چلا گیا. غیبت. بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کو بہت عقل حیران ہوگی. قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے, ادھر ادھر ادھر. وہ جب بندہ آئے گا نا اللہ کہیں گے اما سمتا یا عبدی, اے میرے بندے تو نے روزہ نہیں رکھا, تو نے روزہ نہیں رکھا. وہ کہے گا اللہ تیری قسم میں نے روزہ رکھا, اللہ میں بھوکا تھا, اللہ میں پیاسا تھا, اللہ میرے کو ڈائبٹیز تھی لیکن میں نے روزہ رکھا. اللہ کہے گا نہیں تو نے روزہ نہیں رکھا. کہے گا اللہ میں تیری قسم کھاتا, اللہ میں قیامت میں جھوٹ نہیں بولتا, میں نے روزہ رکھا, میری بیوی کو پوچھ, میرے بچے کو پوچھ. اللہ پھر کہے گا نہیں تو نے روزہ نہیں رکھا. اور کہے گا اللہ میں تیرے سامنے سجدہ کروں, اللہ میں نے روزہ رکھا. اللہ کہیں گے ہاں تو نے روزہ رکھا لیکن یاد کر روزے کی حالت میں تو نے اس کی برائی کیا, اس کی برائی کیا, اس کے. اللہ کہیں گے تیری ایک برائی کرنے پر پورے رمضان کے روزے میں نے برباد کر دیے تھے. اور یہ سب باتیں تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ڈائریکٹ حدیث ہی سنا دوں. ہاں ہم لوگ کسی مفتی کے پاس جائیں گے تو اتنا جلدی فتویٰ نہیں دے گا, لیکن ہمارے نبی نے تقوی والی بات بتا دی. کیا بتایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الغیبت تفسد الصوم. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹھ پیچھے برائی کرنا, نبی نے کہہ دیا پیٹھ پیچھے برائی کرنا اللہ نے تیرے روزے کو برباد کر دیا. ہمارے نبی زمزم کے کنویں کے پاس آئے, بولو سبحان اللہ. اس وقت زمزم کا کنواں کھلا ہوا تھا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے کنویں کے پاس آئے تو اللہ کے رسول اتنے خوش ہو گئے, سارے صحابہ وہ چمڑے کی ڈول لے کر زمزم کا پانی پی رہے, پلا رہے. ارے پیو پلاؤ, پیو پلاؤ, اور سب کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور زمزم کا پانی پیو پلاؤ. آج تو ہمارے کنٹرول میں ہے,
اللہ کے رسول آئے, مسکرا کر کہا لاؤ مجھے بھی زمزم کا پانی دے دو. تو اللہ کے رسول کو بھی چمڑے کی ڈول میں زمزم کا پانی دیا. ہمارے نبی نے 3 گھٹ پانی پیے. اس کے بعد ہمارے نبی نے 3 مرتبہ اپنا مبارک تھوک اس چمڑے کی بکیٹ تھی, ہمارے نبی نے 3 گھٹ پیا. اس کے بعد ہمارے نبی نے 3 مرتبہ اپنا مبارک تھوک, بولو اپنا مبارک تھوک, اس میں رکھا. جیسے اس میں رکھا سارے صحابہ سائلنٹ. کیوں؟ اب ہر صحابی چاہتا ہے کہ یہ ڈول میرے کو مل جائے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے اس میں زمزم کا پانی تھا, حضرت ابراہیم کی داستان اس میں تھی, حضرت اسماعیل کی داستان اس میں تھی, حضرت حاجرہ کی داستان اس میں تھی. لیکن اب تو نبی کا مبارک تھوک آ گیا اور سارے لوگوں کا فیصلہ ہے میرے منہ میں تھوک ہے, آپ کے منہ میں تھوک ہے, لیکن مصطفیٰ کے منہ مبارک میں اللہ نے تھوک نہیں رکھا, جنت الفردوس کے نہر کا پانی رکھا ہوا ہے. تو اب ڈول میں کیا آ گیا؟ ارے بولو ڈول میں کیا آ گیا؟ جنت الفردوس کی نہر کا, یعنی زمزم کا پانی تو ہے مگر جنت کے نہر کا پانی آ گیا. اللہ کے رسول نے یوں ڈول اٹھائی, جتنے صحابہ تھے اللہ کے رسول میرے کو دے دو. حضرت ابو بکر کہے اللہ کے رسول میرے کو دے دو. حضرت عمر تو ایسے کھڑے ہو گئے, ایسے بہت رش تھا. حضرت عمر ایسے اللہ کے رسول میرے کو دے دو. حضرت عثمان کہے میرے کو دے دو. حضرت علی کہے میرے کو دے دو. حضرت بلال کہے میرے کو دے دو. ہمارے نبی نے فرمایا طریق ہٹ جاؤ, کوئی میرے قریب نہ آئے. ہمارے نبی وہ ڈول لے گئے اور زمزم کے کنویں میں ڈال دیا. زمزم کے کنویں میں ڈالا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا ابو بکر اگر تجھے دیتا تو یہ جنت کے نہر کا پانی تیرے واسطے ہو جاتا. عمر تجھے دیتا تیری اسپیشلٹی ہو جاتی. بلال اگر تمہیں دیتا تیرا ہو جاتا. میں نے زمزم کے کنویں میں ڈالا, قیامت تک آنے والا میرا امتی زمزم کا پانی پیتا رہے گا, جنت الفردوس کی نہر کا پانی بھی پیتا رہے گا. ہمارے نبی کو ہم سے کتنی محبت میرے دوستو. حضرت با یزید بستامی, نام سنا آپ نے؟ ارے بولو سنا. حضرت با یزید بستامی کا ایک جگہ سفر ہوا. حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا سفر ہوا. اب جس جگہ پہ وہ سفر کر کے گئے سارے لوگ جمع ہو گئے, اللہ کا ولی, اللہ کا ولی, اللہ کا ولی. اور حضرت با یزید بستامی نے جو بیان کیا, خیر وہ بیان ہو گیا. اب بیان کے بعد ملاقات کرنے کے لیے لوگ دوڑ رہے. اب وہ اللہ کے ولی ہے بھائی, کہا بھائی رک جاؤ بھائی, ملاقات مت کرو. ایک آدمی سن رہا, دور سے کھڑا ہے, محبت سے دیکھ رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ قریب جاؤں گا تو حضرت کو تکلیف ہوگی, میں گنہگار کیا قریب جاؤں گا. دور سے حضرت با یزید بستامی کو دیکھ رہا. خیر یہ واقعہ ہونے والا تو ہو گیا. وہ جو دیکھنے والا تھا اللہ کے ولی کو, کتابوں میں لکھا اس کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا, اللہ نے قبر میں کیا معاملہ کیا, کہا وہ ایک دن با یزید بستامی کا چہرہ محبت سے دیکھا, اس کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت کر دی. کہا کیوں مغفرت کر دی؟ کہا اللہ نے مجھے کہا تو نے میرے ولی کا چہرہ محبت سے دیکھا, تو قبر میں آیا, میں بھی تیرے چہرے کو محبت سے دیکھوں گا. تو اب سننا, حضرت عمر بادشاہ بن گئے. بولو امیر المومنین کون؟ حضرت عمر. اچھا, مدینے پاک میں کسی کا سننے جیسی بات ہے, ایمان کتنا ضروری ہے. مدینے پاک میں کسی کا انتقال ہوا. بولو مدینے پاک میں کسی کا انتقال ہوا, اور وہاں قاعدہ تھا کہ جب انتقال ہو جائے, بالکل جنازہ تیار ہو جائے, تو اعلان کرنے والا اعلان کرتا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیے اور آ کے جنازے کی نماز پڑھائیے. اب وہ جنازہ تیار ہو گیا, اعلان ہوا کہ امیر المومنین آپ اپنے کمرے میں ہیں, جنازہ تیار ہے, صفیں لگ گئی ہے, آپ آئیے اور جنازے کی نماز پڑھائیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر کو سمیٹ کر اپنے کمرے سے نکلے, نماز پڑھانے کے لیے نکلے. راستے میں حضرت حذیفہ, کون؟ حذیفہ دھیرے سے کہتے ہیں امیر المومنین ادھر آؤ نا, ادھر آؤ. حضرت عمر گئے وہاں پر, کیا ہوا؟ کہا مت جنازے کی نماز پڑھاؤ, یہ مومن نہیں ہے, منافق ہے. یہ جو جنازہ ہے بولو مومن, اس کی زبان پر کلمہ تھا, دل میں کلمہ. میرے پاس جو لیسٹ ہے نا, اس لیسٹ میں ان کا بھی نام ہے. آپ جنازے کی نماز مت پڑھائیے, آپ چلے جائیے. حضرت عمر وہاں سے دوسری جگہ چلے گئے اور اعلان کر دیا صلو علی صاحبکم, ارے کوئی نماز پڑھا دو بھائی, کوئی جنازے کی نماز پڑھا دو, میں جا رہا ہوں, کوئی جنازے کی نماز پڑھا دو. یہ کہہ کر حضرت عمر دوسری گلی میں گئے, کسی نے جنازے کی نماز پڑھائی. خیر وہ جنازہ اٹھا, بولو وہ جنازہ اٹھا, اور لوگ جانے لگے. جب حضرت حذیفہ جانے لگے تو حضرت عمر وہ گلی میں کھڑے تھے, وہاں سے کہتے حذیفہ ادھر آؤ. حضرت حذیفہ آئے, کہا کیا ہوا امیر المومنین؟ حضرت حذیفہ کہتے میرے اللہ کی قسم حضرت عمر کی داڑھی مبارک پر آنسو تھے.
یعنی اتنی دیر میں اتنا روئے تھے کہ داڑھی مبارک بھیگ گئی تھی. حضرت حذیفہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ جو جنازے کی نماز نہیں پڑھائی کیونکہ ان کا نام وہ لسٹ میں تھا جو منافق ہے، جن کے دل میں کلمہ نہیں ہے. تو حضرت حذیفہ نے کہا اسی لیے تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ جنازے کی نماز نہ پڑھائیں. حضرت عمر نے روتے روتے کہا حذیفہ تجھے اللہ کا واسطہ بتا میرا نام تو اس میں نہیں ہے، تجھے اللہ کا واسطہ بتا میرا عمر کا نام تو اس میں نہیں ہے، کہیں میں منافق تو نہیں ہوں، میری زبان پر کلمہ ہے لیکن میرے دل میں کلمہ اللہ نے چھین لیا ہے. اے حذیفہ بتا دے. حذیفہ نے کہا نہیں کہا نہیں تو ایک بار مجھے بتا دے. حضرت حذیفہ نے آخر میں کہا اللہ کا واسطہ، اللہ کی قسم، امیر المومنین عمر آپ کا نام نہیں ہے. لیکن حضرت حذیفہ کہتے ہیں حضرت عمر وہی گھنٹے کھڑے رہ کے روتے گئے اور روتے روتے اپنے گھر گئے. پتا چلا کہ رات کو کھانا نہیں کھائے، پوری رات اللہ کے سامنے روتے رہے اللہ میرا ایمان بچا لینا، اللہ میرا ایمان بچا لینا، اللہ میرا ایمان بچا لینا. وہ امیر المومنین حضرت عمر وہ اپنے ایمان کی فکر کرے جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا تھا وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی ان میں کہا تھا عمر انت فی الجنہ، عمر تم جنت میں ہوں گے. وہ عمر کو تو اپنے ایمان کی فکر ہے. اب میرے بھگوان پور والوں ہم گناہ پہ گناہ کریں ہمارا ایمان کیسا ہوگا؟ حضرت ہارون رشید اور ان کی بیوی کا نام کیا بولو؟ ان کی بیوی کا نام زبیدہ. بھائی واقعے کو برابر سنو، توجہ سے سننا. تو بھائی بادشاہ ہے، ایک دن بیوی کے ساتھ مشورہ ہوتا ہے چلو دریا کنارے واکنگ، دریا کنارے واکنگ ٹہلنے جاوے، تھوڑا پاؤں الگ الگ کرے اور تھوڑا جائے. تو بیوی کی عادت ہوتی ہے کہ میں تھوڑا تیار ہو کر آتی ہوں، آپ تھوڑا آگے بڑھے. وہ بیوی بھی شریعت کی پابند، حجاب والی، پردے والی، کہا میں اپنا پردہ صحیح کر کے آتی ہوں، آپ آگے بڑھے. اب حضرت ہارون رشید آگے آ گیا اور پیچھے کون آ رہی ہے بولو؟ بیوی زبیدہ. معاملہ کیا ہوا معلوم؟ حضرت ہارون رشید جا رہے، دریا کنارے ایک اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے، بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے ولی کا نام بہلول، بولو کیا نام؟ بہلول. حضرت بہلول ساتھ میں بولو کیا نام؟ حضرت بہلول. اللہ کے ولی ہے، درویش ہے، ایک فقیر ہے اللہ کے ولی. وہ کیا کر رہے معلوم؟ ہاتھ میں لکڑی کا ٹکڑا ہے، اس کو ریت پہ ایسے ایسے گھما رہے. ریت ہے نا، ریت جیسے زمین، اس پہ گھما رہے. تو حضرت ہارون رشید دور سے سمجھ گئے مجذوب آدمی ہے، اللہ کا ولی آدمی ہے. آئے اور آ کر کہا السلام علیکم. وہ حضرت بہلول نے کہا وعلیکم السلام. تو حضرت ہارون رشید تو بادشاہ سے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ زمین پہ ایسے لکڑی سے کیا کر رہے ہو؟ کہا میں گھر بنا رہا ہوں. بولو سبحان اللہ. کیا بنا رہا ہوں؟ گھر بنا رہا ہوں. تو حضرت ہارون رشید کو مذاق سوجا کیونکہ یہ گھر بنا رہا ہے، ایسے ایسے گول کوئی لکڑی گھما کے گھر بناتا. تو حضرت ہارون رشید بادشاہ تھے، کہنے لگے یہ گھر کوئی خریدے گا تو کیا ملے گا؟ اللہ اس کے بدلے جنت دے دے گا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو ہارون رشید نے کہا گھر کتنے کا ہے؟ کیونکہ ابھی تو بنا بھی نہیں ہے، خالی گول گول گھما رہے ہو، کتنے کا ہے؟ تو اس نے کہا حضرت بہلول اللہ کے ولی نے کہا 1 دینار. کتنا؟ یعنی 1 سونے کا ٹکڑا، جیسا ہمارے یہاں چاندی کا سکہ ہوتا، سونے کا ٹکڑا 1. تو ہارون رشید مسکراتے چلے گئے کہ کیسی بے وقوفی کی بات ہے، کتنی بے وقوفی کی بات ہے. ایک تو لکڑی کے ذریعے سے مٹی کے اوپر گول گول کرنا اور پھر کہنے کا گھر بنانا اور اس کے بدلے میں اللہ جنت دے گا اور 1 دینار دینے کا. حضرت ہارون رشید مسکراتے ہوئے چلے گئے. بولو پیچھے کون آ رہی تھی؟ زبیدہ. وہ آئی، وہ بھی پہچان گئے اللہ کے ولی. دور سے کھڑے ہو کر کہا السلام علیکم. وہ اللہ کے ولی نے یوں چہرہ اٹھا کر وعلیکم السلام. تو زبیدہ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو کہا گھر بنا رہا ہوں. کہا یہ گھر بنا رہے ہو؟ کہا اس کے بدلے کیا ملے گا؟ کہا جو لے لے گا اس کو جنت ملے گی. تو بیوی زبیدہ نے پوچھا کتنے کا؟ کہا 1 دینار. زبیدہ نے 1 دینار دیا اور آگے چلی گئی. ہارون رشید بھی گئے لیکن دینار دیا نہیں، اور زبیدہ نے دینار چلے گئے. وہ جو ٹہلنا تھا، واکنگ کرنا تھا، واکنگ کی. بادشاہ تھے ہارون رشید، بادشاہ تھے. اور زبیدہ یوں سمجھو کہ ایک رانی کی طرح رہتی تھی. خیر دونوں رات کو اپنے محل میں چلے گئے. ہارون رشید نے رات کو خواب میں جنت دیکھا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. خواب میں اتنی بڑی جنت، یاقوت، مرجان، لولو، موتی، اتنی زبردست جنت. اور اس پر لکھا تھا ہذہ الجنہ لزبیدہ. یہ جنت کس کی ہے؟ زبیدہ کی ہے. تو ہارون رشید وہ جب خواب میں دیکھا نا تو جنت کی طرف دوڑے دروازے پر گئے اور دروازے پر جا کر کہا جنت کا دروازہ کھولو. کچھ لوگ آئے، کہا تمہاری جنت نہیں ہے،
तुम्हारी बीवी जुबैदा की जन्नत है। तो कहा मेरी बीवी की जन्नत है, मुझे मेरी बीवी की जन्नत देखना है। तो दरबारों ने कहा यहाँ मियाँ बीवी का मामला नहीं, ये जन्नत का मामला है, ये आखिरत का मामला है, यहाँ मियाँ बीवी के रिश्ते को नहीं देखा जाता। जाओ यहाँ से, जुबैदा आएगी तो अंदर जाएगी, बाकी तुम्हें जाने का कोई हक नहीं। हारून रशीद की आंख खुली, क्योंकि ख्वाब देख रहे थे। आंख खुली, घबरा गए कि मेरे को जन्नत में नहीं जाने दिया। किसकी जन्नत थी? बोलो ना, किसकी थी? तो बाजू में ही सोई थी। कौन? जुबैदा बीवी थी। उठाया, जुबैदा उठो, जुबैदा उठो, जन्नत का मामला है, उठो। जुबैदा ने यूं आंख खोला, कहा क्यों उठाया? मैं आराम से अपने जन्नत में घूम रही थी। अरे मैं अपने जन्नत में कौन सी जन्नत में घूम रही थी? आज जो आज मैंने वो अल्लाह के वली से खरीदा, 1 दीनार में मैंने जन्नत खरीदा। तो हज़रत हारून रशीद ने सर पे हाथ रखा, हाँ मैंने नहीं खरीदा, वो जन्नत तूने खरीद लिया। तो हारून रशीद ने कहा कोई बात नहीं, कल आइंदा कल देखेंगे क्या होता है। दूसरा दिन आया। बोलो कौन सा दिन आया? दूसरा दिन आया। हज़रत हारून रशीद फिर अपनी बीवी जुबैदा को लेकर चलो दरिया पे टहलने के लिए जावे, चलो वॉकिंग के लिए जावे। गए, सही में उसी जगह पर अल्लाह के वली को बैठा देखा, हजरत बहलूल को। वही लकड़ी है और वही क्या कर रहे, मिट्टी पर घुमा रहे। हजरत हारून रशीद आज तो बहुत अदब से गए, कहा अस्सलाम वालेकुम। कहा वालेकुम अस्सलाम। कहा क्या कर रहे हो? तो हजरत बहलूल ने कहा घर बना रहा हूं। कहा क्या होगा? कहा जो खरीदेगा अल्लाह उसको जन्नत देगा, जो खरीदेगा अल्लाह उसको जन्नत देगा। तो हारून रशीद खुश हो गए कि चलो आज भी मामला हल हो जाएगा। कहा इसकी कीमत क्या है? कहा तुम्हारी पूरी बादशाहत, जितनी तुम्हारी बादशाहत है, मशरिक में, मगरिब में, शमाल में, जन्नत में, जहां जहां तुम्हारी हुकूमत है, सब हुकूमत मुझे दे दो, ये जन्नत मिलेगी। तो हारून रशीद को ऐसी बादशाह थोड़ी दे दे। हारून रशीद गुस्से हुए और गुस्से होकर कहा कल तो इसकी कीमत 1 दीनार थी भाई, कल यस्टरडे इसकी कीमत 1 दीनार, आज पूरी बादशाह। कहा कल तुमने इसका चमत्कार नहीं देखा था, इसलिए उसकी कीमत 1 दीनार थी। अब तो जन्नत देख के आए हो और तुमको अंदर भी जाने नहीं दिया, तुमको धकेल के बाहर निकाल दिया। तो जब बगैर देखे तुम आते, बगैर देखे आते तो 1 दीनार, अब देख लिया है तो उसकी अहमियत बढ़ गई, अब पूरी बादशाहत देनी होगी। ये कहकर हजरत बहलूल चले गए, हारून रशीद वापस आ गए। लेकिन मेरे दोस्तों, उलमाए किराम ने लिखा कि जन्नत देखा तो उसका इंपॉर्टेंस सामने आया। भाई जन्नत देखा और देखा कि हटा दिया गया तो इंपॉर्टेंस आया कि कल जाना पड़ेगा। मेरे प्यारों, हम मोबाइल पर इतना गुनाह करते हैं क्योंकि हमने कभी जहन्नम को देखा नहीं है और जहन्नम के बारे में सोचा भी नहीं है। यहूदियों के यहाँ मुकद्दस दिन कौन सा था? शनीचर। और शनीचर में अल्लाह ने कहा था, ये अल्लाह की तरफ से कानून था कि सैटरडे को मछली नहीं खाने का। किसको कहा था? यहूदियों को। हाँ, बाकी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे खाओ। सिर्फ शनीचर का दिन आए मछली बोलो नहीं खाने का। अब आपस में लोग बातें करने लगे कि भाई मछली तो हलाल है, फिर शनीचर के दिन खाए को नहीं खाने का। खैर कुछ लोगों ने परहेज किया, मगर फिर बदपरहेजी शुरू हो गई। अल्लाह की तरफ से मना था कि सब दिन मछली खाओ, सिर्फ शनीचर के दिन, ये कुरान में लिखा, सिर्फ शनीचर के दिन मछली नहीं खाने का। लेकिन वो लोग खाए, हर दर्जा गुनाह हो गया। हाँ, हर जमाने के नबी ने उनको समझाया, शनीचर के दिन नहीं, मछली नहीं, मगर खाए। अल्लाह को गुस्सा आया, अल्लाह ने पूरी कौम को बंदर बना दिया। जब अमीरुल मोमिनीन बने तो ईरान का जो बादशाह था उसने ऐलान किया पूरे सबको जमा करके, कौन है जो उमर की गर्दन लेकर आवे, और जो उमर की गर्दन लेकर आएगा मुंह मांगा इनाम उसके कदमों में डाल दिया जाएगा। तो ईरान का कोई बहुत बड़ा आदमी था, हट्टा कट्टा तंदुरुस्त लंबा चौड़ा, उसने कहा मैं जा रहा हूं, उमर की गर्दन लेकर आऊंगा, इनाम क्या? तो बादशाह ने कहा इनाम तो सुना दिया, जो मांगोगे वो दे दूंगा। कहा आधी हुकूमत मांगा तो? कहा आधी हुकूमत दे दूंगा, लेकिन उमर की गर्दन तो लेकर आवे। अब ये ईरान से चला, किसको मारने के लिए बोलो? और कहाँ जा रहा? मदीना मुनव्वरा। अच्छा, जब ये मदीने में आ गया, अब धीरे धीरे सबको, क्योंकि इनके दिमाग में ऐसा कि जैसे ईरान के महल, ईरान के बादशाह का महल था, बड़ी कोठी थी और सब दरबारी थे,
تو عمر بھی تو بادشاہ ہے، ان کی کوٹھی کہاں ہوگی، ان کا محل کہاں ہوگا، ان کے سب گھوڑے کہاں ہوں گے، ان کے جانور کہاں ہوں گے، ان کے فوجی کہاں ہوں گے، اور وہ پورے مدینہ میں ڈھونڈ رہا مگر کچھ مل نہیں رہا، تو کسی کو پوچھتا کہ بھائی عمر کہاں رہتے، ان کا محل کہاں، تو سامنے والا کہتا عمر کا محل، کون عمر؟ کہا آپ کے بادشاہ امیر المومنین، کہا ان کا کوئی محل وال نہیں ہے، تو کہا پھر رہتے کہاں ہے؟ کہا وہ جو گلی میں جھوپڑے نظر آتے اس میں وہ جھوپڑا عمر کا ہے، وہ جھوپڑا وہ گھر عمر کا، تو کہا عمر کا کوئی مال نہیں، کہا نہیں، کہا کوئی ان کی بیٹھک کا کچھ نہیں، وہ عمر وہاں ہے، اور صبح میں مسجد نبوی میں ملیں گے، پھر اپنے گھر پر ملیں گے، 5 وقت نماز پڑھانے آئیں گے، باقی ان کا کوئی محل وال نہیں ہے۔ تو یہ گئے، کہا کہ چلو اچھا ہے، یہیں پہ جا کے معاملہ نمٹا دے ہوئے گئے، پتہ چلا کہ عمر گھر میں نہیں ہے، بولو عمر امیر المومنین گھر میں، تو معلوم کیا کہ بھائی گھر میں نہیں ہے، تو کہاں ہے؟ تو کہا بیت المال کے اونٹوں کو چرانے جنگل میں گئے، بولو بیت المال کے اونٹوں کو چرانے جنگل میں، تو یہ کہنے لگے اس سے اچھا موقع کیا ہوگا، کیونکہ یہاں محلے میں مارا ہوتا تو پورا محلہ جمع ہو کے میرے کو مارتا، اب جنگل میں کوئی نہیں ہوگا، آ جا کے عمر کی گردن اڑا دیں گے۔ وہ چلا، وہ جو ایرانی شخص تھا وہ چلا، کہاں پہنچا؟ جنگل میں، ادھر ادھر دیکھا ایک جگہ بہت سارے اونٹ نظر آتے، سمجھ گیا یہی بیت المال کے اونٹ ہوں گے، بس وہاں قریب اونٹوں کے قریب گیا تو دیکھا کہ درخت کے نیچے عمر سو رہے ہیں، بولا آنکھیں بند کر کے اب تو موقع اور آسان ہو گیا۔ میں پہلے تو وہاں شہر میں مدینے میں مارنا بہت مشکل تھا، تو کہاں پہنچ گیا؟ اور جنگل میں بھی اس سال میں کہ عمر تو تیار ہے بھی نہیں، بھائی عمر تیار ہوئے تو مقابلہ ہوگا نا، عمر تو بولو سو رہے، اب تو بہت آسان ہو گیا۔ تو اس نے سوچا کہ یہ تو بہت آسان معاملہ کہ عمر سو رہے، سارے اونٹ چل رہے، اس نے تلوار نکالی اور کہا کہ ابھی جا کے عمر کے 2 ٹکڑے کروں، نعوذ باللہ۔ قریب گیا کہ کچھ آواز آئی، زوردار آواز آئی، چنگاڑنے کی آواز آئی، اب وہ ادھر ادھر دیکھا تو شیر آ رہا ہے، اب دیکھا کہ جنگل میں شیر آ رہا، تو یہ تو ایران کا تھا، بڑا طاقت والا تھا، درخت کے اوپر چڑھ گیا، عمر نیچے سو رہے، یہ کہاں پر چڑھ گیا؟ کیونکہ وہ شیر آئے گا درخت پر تھوڑی چڑھے گا، یہ خوش ہو گیا، دل میں خوش ہو گیا اور آسان ہو گیا، اب میرے کو ماننے کی ضرورت نہیں، شیر خود ہی مانے گا، بھائی شیر ہے، انسان کو دیکھے گا پھاڑ دے گا، میرا سب کام آسان ہو گیا، سب کام آرام سے درخت پر بیٹھا۔ وہ شیر آ کر کیا کرتا معلوم؟ حضرت عمر کے چاروں طرف گھوم رہا ہے، بولو چاروں طرف گھوم رہا ہے، اور یہ اوپر سے انتظار کر رہا کہ اب حملہ کرے۔ اس نے دیکھا تھوڑی دیر میں حضرت عمر نے آنکھ کھولی، آنکھوں کو یوں ملا، شیر کو دیکھا اور یوں کیا، جاؤ، شیر بھاگ گیا، وہاں سے چلا گیا۔ یہ حیران ہو گیا کہ شیر کو بھگایا اور وہ بھی اشارہ کر کے بھگایا، جن کو میں مارنے کے لیے آیا، اس کا دل ایسا خوف سے کانپنے لگا، سیدھے درخت کے نیچے اتر آیا۔ حضرت عمر نے اچانک دیکھا کہاں تھے؟ درخت پر تھے، کیا ہوا؟ کہاں سے آئے؟ سب بات میں، پہلے کلمہ پڑھوا دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر اس نے ساری باتیں بتائی اور کہا عمر امیر المومنین وہ شیر تمہاری نگرانی کرتا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا عمر کی نہیں کرتا، جو مضبوط ایمان والا ہوتا ہے جنگل کا درندہ بھی اس کا غلام بن کے گھومتا ہے، جو مضبوط ایمان والا ہوتا ہے جنگل کا درندہ بھی اس کا غلام بن کے گھومتا ہے۔ تو اس شخص نے جواب دیا، نے کہا میں نے کلمہ پڑھ لیا اور میرا دل کہتا ہے کہ جب عمر کا بہت دبدبا یہ ہے تو ان کو بنانے والے محمد کا کیا عالم ہوگا۔ ایک بادشاہ تھا، بولو کون؟ اس نے ارادہ کیا کہ مجھے مسجد بنانا ہے، مسجد مدرسہ سب ساتھ میں بنانا ہے، اور اس نے یہ بھی اعلان کیا کوئی چندہ نہیں، کوئی کلیکشن نہیں، کیونکہ اس کو چندے کی کیا ضرورت ہے، وہ خود کیا ہے بادشاہ ہے، اس کو چندے کی کیا ضرورت ہے، وہ غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور، پوری رعایا کو سنبھالنے والا، پورا بیت المال اس کے پاس، ساری حکومت اس کے پاس۔ اس نے کہا کوئی کلیکشن نہیں، کوئی چندہ نہیں، میں بادشاہ، اپنے نام سے میں اللہ کا گھر بناؤں گا۔ دیکھو مسجد بنایا تو اللہ کا گھر بنایا، مدرسہ بنایا تو مصطفیٰ کا گھر بنایا، کہا میں دونوں بنانے والا اور کوئی چندہ ہونے والا۔ اچھا اس زمانے میں ایک 20 سال کا جوان لڑکا جو جنگلوں میں لکڑے کاٹے، بولو کیا کرے، جنگلوں میں لکڑے کاٹے، وہ جنگلوں میں لکڑے کاٹے، بیچارہ گرمی میں بیچے۔ اس کو پتا چلا کہ بادشاہ مسجد بنانے والا ہے، اللہ کا گھر، مصطفیٰ کا گھر۔ وہ بہت مشکل سے اپوائنٹمنٹ لیا، اب بادشاہ کے پاس آیا، کہا بادشاہ آپ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں؟ بادشاہ نے کہا ہاں،
کہا کہ آپ مصطفیٰ کا گھر بنا رہے ہیں؟ بادشاہ نے کہا تو کہا میں جنگل میں لکڑے کاٹتا ہوں، آج میں نے بیچا اور 4 اینٹ خریدا. کتنی اینٹ سمجھتے ہو؟ 4 اینٹ خریدا اور نکالا رومال میں، بڑے رومال میں 4 اینٹ نکالا. کہا میں چاہتا ہوں آپ جو اللہ کا گھر بناتے اس میں میری 4 اینٹ لگا دینا، اس میں میری 4 اینٹ. بادشاہ کا تیور بدل گیا. بادشاہ نے کہا باہر بورڈ نہیں لکھا، ہم نے باہر اعلان کروایا، کوئی چندہ نہیں، کوئی کلیکشن نہیں، کسی کا کوئی پیسہ لینا نہیں. بادشاہ ہو، اکیلا مصطفیٰ کا مکان بناؤ، اکیلا اللہ کا گھر بناؤ، کوئی مجھے نہیں چاہیے. اٹھاؤ تمہاری اینٹیں اٹھاؤ. کہا بہت حلال کی کمائی ہے، بہت محنت سے، 4 اینٹوں میں تمہارا کیا جائے گا. بادشاہ نے کہا اٹھاؤ، میں تو یہاں سے دھکے مار کے نکلواؤں گا. اس بیچارے نے 4 اینٹ لی. سننا، لیکن عقل والے کو اللہ کیسی عقل دیتا، کیسا. وہ باہر گیا جہاں ساری اینٹیں رکھی ہوئی تھی. بھائی مسجد تو بنی نہیں تھی، ساری اینٹیں رکھی ہوئی تھی. اس نے کیا کیا، وہ اینٹوں کے ساتھ اپنے لکڑے بھی رکھا اور سب کو برابر باندھا اور اپنے کندھے پر رکھا اور جان بوجھ کر وہ اینٹوں کے سامنے گر گیا. بھائی اینٹوں کے سامنے گر گیا، جلدی اس کا رومال کھولا، وہ جو اینٹیں تھی وہاں اپنی 4 اینٹ رکھ دی اور واپس رومال باندھا، لکڑے ہاتھ میں لیا اور لے کر تو سب نے دیکھا کہ بھری ہوئی کوٹھڑی کے ساتھ گرا اور بھری ہوئی کوٹھڑی کے ساتھ واپس چلا گیا اور 4 اینٹیں کہاں رکھ دیا. ہو گیا، زمانہ گزر گیا. وہ بادشاہ بھی اس کے بعد میں ایک اللہ کا ولی بنا ہوا بادشاہ ہی تھا. ایک دن رات کو خواب میں بادشاہ رات کو خواب میں دیکھتا ہے کہ خواب میں کوئی ان کو اٹھا رہا ہے اور 2 شخص ان کو اٹھا کے کہتے چل جنت میں چل. تو کہا ابھی جنت میں؟ کہا تو نے اللہ کا گھر بنایا، اللہ نے جنت میں تیرا محل بنا دیا اور پورا محل اللہ نے چاندی کا بنایا ہے. ایک بادشاہ اتنا خوش، اور وہ 2 فرشتے ہوں گے یا خواب میں جو بھی ہوں گے، وہ دروازہ، چاندی کا دروازہ کھولتے ہیں اور بادشاہ کو لے کر چلتے اور ایک ہی آواز آتی ہے، جو اللہ کا گھر زمین میں بناتا ہے، جو مصطفیٰ کا گھر زمین میں بناتا ہے، اللہ جنت میں اس کا محل بناتا. اور بادشاہ دیکھا چلا جنت تو ختم ہی نہ ہوئے. آخر میں وہ خواب میں کہتا ہے بھائی بہت چلے. کہا تھا کہ کہا بھی تو بہت آگے، چلتے جاؤ. اتنا لمبا خواب. ایک جگہ پہ جا کر اس کو کہا تیری جنت یہاں پر ختم ہو گئی اور یہ جو اس کے بازو والی جنت ہے وہ سونے کی اور موتیوں کی بنی ہوئی ہے، وہ تیری نہیں ہے، یہاں تمہاری جنت ختم ہو گئی. تو وہ بادشاہ نے خواب میں 2 کو کہا کہ وہ میری جنت کے ساتھ وہ جنت اور بھی چمکتی ہے. میری تو چاندی کی ہے، وہ سونے کی ہے، وہ جواہرات کی ہے، وہ موتی کی ہے، وہ یاقوت کی ہے، وہ زبرجد کی ہے، اس کے پتھر کتنے شاندار ہیں. تو وہ جنت کس کی ہے؟ کہا وہ جنت بھی اس کی ہے جس نے مسجد بنائی ہے. کہا کون سی مسجد؟ کہا جو تو نے بنائی. اس نے کہا میں نے مسجد بنائی، اس میں تو کوئی نہیں تھا، کلیکشن نہیں تھا، چندہ نہیں تھا، میں نے اکیلے نے مسجد بنائی اور مسجد بنانے والے کو چاندی کی جنت اور جس نے کچھ نہیں کیا اس کو سونے کی جنت. کہا نہ، اس نے بھی مسجد بنائی. تو بادشاہ نے وہ 2 کو کہا تم کو نہیں سمجھ میں آتا، جب میں اکیلا بنانے والا تو ان دونوں نے کہا یاد کر وہ 4 اینٹ لے کر آیا تھا، یاد کر. تو کہاں آیا تھا لیکن میں نے لیا نہیں تھا. کہا تو نے لیا نہیں تھا، اللہ نے پہنچا دیا تھا. ساری اینٹوں میں اس نے اینٹ رکھ دیا تھا. یہ اس کی جنت ہے. بولو یہ اس کی جنت ہے. بادشاہ کی آنکھ کھلی اور بادشاہ کو خواب میں بتایا تجھے پوچھنا ہو تو وہ مزدور کو بلا کے پوچھ لینا، لیکن ڈانٹنا بانٹنا نہیں ورنہ یہ جنت بھی جائے گی، ورنہ یہ جنت بھی. اب یہ صبح میں بادشاہ اٹھا، پہلے تو سوچا کہ ڈانٹنے کا نہیں اس کو، میں بھلے بادشاہ ہوں، اس سے پیار. اور بادشاہ نے بھائی بادشاہ دل میں سوچا یہیں پہ سودا کر لو، دیکھو کیا ہوتا ہے. بلایا اس جوان کو. وہ 22 سال کا جوان آیا. آ کر بادشاہ نے کہا وہ 4 اینٹ کیا ہوا؟ سچی داستان سنا. اس نے روتے سنا دیا کہ وہ 4 اینٹ میری مسجد میں لگ گئی. بادشاہ تو سمجھ گیا، ڈانٹنے واٹنے کا تو ہے نہیں. بادشاہ نے اتنے پیار سے کہا وہ جو 4 اینٹ تو نے رکھی نا، تو بتا آج میں وہ 4 اینٹ خریدنا چاہتا، تو قیمت بتا، میں تجھے قیمت دے دوں گا. اس نے کہا نہیں میں کوئی قیمت نہیں بتاتا، میں نے تو وہ 4 اینٹیں رکھ دی، بات ختم ہو گئی. بادشاہ نے کہا 1000 دینار دوں گا. کتنا دینار؟ یعنی سونے کا ٹکڑا. 1000 سونے کے ٹکڑے دوں گا، بس اتنا لکھ کر دے دے کہ وہ 4 اینٹ تو نے میرے کو دے دی اور 1000 دینار تو نے لے لیا. تو وہ کیا کہہ رہا، بہت سستا ہے،
इतना तुम 4 ईंट मैंने दिया, सिर्फ 1000 दीनार। तो बादशाह कहने लगा, अरे ईंटें दिया था, कोई सोने के टुकड़े थोड़ी दिया था, 4 ईंट दिया था मैं 1000। तो बादशाह ने कहा चल न तेरी न मेरी 2000 दीनार लेके जा, लेकिन ये लिख के दे कि वो 4 ईंट तूने मेरे नाम पे कर दी। इसने कहा 2000 में नहीं हुए, ऐसा सस्ती सस्ती बातें मत करो, इतने बड़े बादशाह हो के 2000 की बातें करते। बात बढ़ते बढ़ते चली गई 5000 दीनार। उसने कहा मैं 5000। तो बादशाह ने आखिर में कहा देख अब आखिरी बात कर रहा हूँ, गुस्सा दबा के रखा, बहुत अपना गुस्सा दबा के, आखिरी बात 10,000 दीनार, 4 ईंट 10,000 दीनार, और जा तेरे को जमीन भी देता 10,000 दीनार भी देता, लेकिन लिख कर दे दे कि वो 4 ईंट मैंने। वो जवान क्या क्या ना इसमें नहीं होए। अब बादशाह का दिमाग में कहा तुझे शर्म नहीं आती, तू सौदा करता है मेरे साथ में 10,000 दीनार। तो कहो बादशाह जो ख्वाब तूने देखा है वो ख्वाब मैंने भी देखा है, जो ख्वाब तूने देखा और तूने तो आज रात देखा, मैंने तो जिस दिन वो 4 ईंट लगाया उस रात से रोजाना मैं ख्वाब में मेरी जन्नत को देखता, मैं सबका सौदा करूंगा मगर जन्नत का सौदा नहीं करूंगा। ये कहकर वो रोता हुआ जवान चला गया। जहां जहां मेरा नाम होगा, ए मेरा मुस्तफा, जहां जहां मेरा नाम होगा मेरे नाम के साथ तेरा भी नाम होगा। मेरे दोस्तों आप सिर्फ उंगली पर गिनते चले जाओ, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते अर्श पर मेरा नाम है, मुस्तफा तेरा भी नाम है, सिदरतुल मुंतहा पर मेरा नाम है, मुस्तफा तेरा भी नाम है। कुरान में अल्लाह कहता मेरा नाम है, मुस्तफा तेरा भी नाम है। अज़ान में अल्लाह कहता मेरा नाम है, मुस्तफा तेरा भी नाम है। इकामत में अल्लाह कहता मेरा नाम है, मुस्तफा तेरा भी नाम है। नमाज में अल्लाह कहता मेरा नाम है, मुस्तफा तेरा भी नाम है। ज़बूर में अल्लाह कहता मेरा नाम है, मुस्तफा तेरा भी नाम है। तौरात में अल्लाह कहता मेरा नाम है, मुस्तफा तेरा भी नाम है। इंजील में अल्लाह कहता मेरा नाम है, मुस्तफा तेरा भी नाम है। अरे जन्नत के बहारों में अल्लाह कहता मेरा नाम है, तेरा भी नाम है। जन्नत के नहरों पर मेरा नाम है, तेरा भी नाम है। जन्नत के फलों पर मेरा नाम है, तेरा भी नाम है। जन्नत के गुलशनों में मेरा नाम है, तेरा भी नाम है। अल्लाह ने फरमा दिया जहां जहां मेरा नाम होगा तेरा भी नाम होगा, जो मेरा होगा वो तेरा होगा, जो तेरा नहीं होगा वो मेरा भी नहीं होगा। मेरे दोस्तों ये जो बातें मैंने आपको बताई भले एक सांस में बता दी, लेकिन अगर हम सब मिलकर सोचे तो दिलो जान से इस बात पर हमें मजबूर होना पड़ेगा, जहां जहां अल्लाह का नाम होगा वहां वहां मोहम्मद का नाम होगा। और एक बात सुन लो, जो अल्लाह का होगा वो नबी का होगा, और जो मोहम्मद का नहीं होगा, पूरा मजमा बोलेगा साथ में मेरे, जो मोहम्मद का, और आवाज से जो मोहम्मद का, और बुलंद आवाज से जो मोहम्मद का नहीं होगा, अल्लाह की कसम वो अल्लाह का कभी नहीं होगा। आज हमको यही फैसला करना है, कौन मोहम्मद का है तो अल्लाह का भी है, और कौन मोहम्मद का नहीं है तो मेरे को कहने में कोई शर्म नहीं, वो अल्लाह का भी नहीं है। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। साथ में बोलो ना, हमारे नबी के मर्तबे से ऊंचा किसी का मर्तबा होगा? अरे पूरा मजमा साथ में कहे, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितने घोड़े? 10। साथ में बोलो, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो घोड़े थे वो कितने थे? 10। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में जो उठनियां रही, बहुत सारी उठनियां आई और बहुत सारी उठनियां गई, लेकिन हमारे नबी के साथ साथ में जो उठनियां रही वो 8। वो कितनी? 8। और जितनी बकरियों का दूध, अरे कुर्बान जाओ, वो बकरी कितनी मुबारक होगी जिसका दूध नबी के मुबारक पेट में चला गया। अल्लाह ने उसको भी नोट कर दिया, अल्लाह ने आसमानों पर उसको भी नोट कर दिया और फैसला कर दिया कि 40 साल की उम्र में मेरे मुस्तफा को नबूवत मिली, 63 साल में आप पर्दा फरमा गए, 23 साल में 8 बकरियों का दूध नबी के मुबारक पेट में पहुंचा। उन बकरियों का नाम भी अल्लाह ने आसमानों पर महफूज कर दिया। तो घोड़े के 10 नाम आसमानों पर महफूज हो गए, उठनियों के 8 नाम आसमानों पर महफूज हो गए। वो बकरियां जिनका दूध मुबारक अल्लाह के रसूल के पेट मुबारक में गया, वो बकरियां कितनी? 8। उनके नाम भी आसमानों पर महफूज हो गए। हमारे नबी पूरी नबूवत की जिंदगी में 2 गधे पर सवार हुए, 2 गधे के मालिक हुए, वो 2 गधों का नाम भी आसमानों पर महफूज हो गया। और हमारे नबी नबूवत में
3 खच्चर पर बैठे, वो तीनों खच्चरों का नाम भी आसमानों पर महफूज हो गया। तो हुजूर के घोड़ों का नाम, हुजूर की उठनियों का नाम, हुजूर की बकरियों का नाम, हुजूर के गधे का नाम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खच्चर का नाम कहां पर महफूज है? सबको याद है? सुना दूं? आप बोलो तो सुना दूं मुफ्त में? लोग ऐसा आराम से सुनने के लिए तैयार हैं? नहीं, आज सुनेंगे नहीं, आज सुनेंगे लेकिन ये शर्त के साथ सुने, उठेंगे तो नबी की मोहब्बत को लेकर उठेंगे इंशाअल्लाह। अरे सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? अरे बोलो सुनेंगे ना? साथ में बोलो ना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़े कितने? पूरा मजमा साथ में बोलेगा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़े कितने? 10। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला घोड़ा, अरे हुजूर के पहले घोड़े का नाम सकबुन, दूसरे घोड़े का नाम मुरतजिजुन, तीसरे घोड़े का नाम लहीफुन, चौथे घोड़े का नाम लिजाजुन, पांचवें घोड़े का नाम जरबुन, छठे घोड़े का नाम वरदुन, सातवें घोड़े का नाम सिरमुन, आठवें घोड़े का नाम सुबहतुन, नौवें घोड़े का नाम बहरुन और 10वें घोड़े का नाम मलावे। ये हुजूर के मुबारक 10 घोड़े के नाम हो गए। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। वो उठनिया जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ में रही, वो कितनी उठनियां थी? 8 उठनियां थी। पहली उठनी का नाम था हन्ना, दूसरी उठनी का नाम था समरा, तीसरी उठनी का नाम था शहबा, चौथी उठनी का नाम था जदा, पांचवी उठनी का नाम था कसवा, छठी उठनी का नाम था हसबा, सातवीं उठनी का नाम था सादिया और 8वीं उठनी का नाम था बुगो। ये हुजूर की 8 मुबारक उठनियां हो गई। अरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट मुबारक में वो मुबारक बकरियां जिनका दूध अल्लाह के रसूल के पेट मुबारक में गया, वो बकरियां कितनी? अरे बोलो बकरियां कितनी? 8 है। पहली बकरी का नाम अजवा, पहली बकरी का नाम अजवा, दूसरी बकरी का नाम सुकिया, तीसरी बकरी का नाम जमजम, चौथी बकरी का नाम बरीका, पांचवी बकरी का नाम वरीशा, छठी बकरी का नाम अतराफ, सातवीं बकरी का नाम इजलाल और 8वीं बकरी का नाम गईसा। ये हुजूर की 8 बकरियां मुबारक हो गई जिनका दूध मुबारक अल्लाह के रसूल के पेट मुबारक में गया। अरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गधे मुबारक कितने थे? 2 थे, जिसमें पहले गधे मुबारक का नाम याफूर था और दूसरे गधे मुबारक का नाम उफैर था। याफूर पहले का, उफैर दूसरे का। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 3 खच्चर थे। पहले खच्चर का नाम दुलदुल था, दूसरे खच्चर का नाम कुसैया था और तीसरे खच्चर का नाम उलैया था। ये हुजूर के जानवर मुबारक के नाम हो गए कि हुजूर पाक सासम काबे का तवाफ करे। साथ में बोलो हुजूर पाक सासम काबे का। भाई जल्दी जल्दी सुनो। हुजूर पाक सासम काबे का क्या कर रहे हैं? तवाफ कर रहे हैं। हाँ, मक्के का एक बहुत भारी दुश्मन, मक्के का बहुत भारी दुश्मन जिनका नाम है फजाला। क्या नाम है? फजाला। साथ में बोलो क्या नाम है? बहुत भारी दुश्मन। वो सारे मक्के के दोस्तों में बैठा और क्या कहता? अरे मैं कसम खाकर कहता जिस दिन मोहम्मद काबे का तवाफ करे और मैं भी काबे का तवाफ करने पहुंचा, ऐसी तलवार लेकर जाऊंगा जो साइज में छोटी होगी, कपड़े में छुपा के रखूंगा और आहिस्ता से ऐसा हमला करूंगा कि उसी वक्त में नाउज़ु बिल्लाह सारा मामला खत्म हो जाएगा। मेरे दोस्तों, क्या नाम था दुश्मन का? अब एक दिन हुजूर पाक सासम काबे का तवाफ कर रहे और कोई भीड़ भाड़ भी नहीं, अल्लाह के रसूल पाक सासम तवाफ कर रहे, 2-4 साहबा तवाफ कर रहे, लोग इसके पास आए, फरजाना के पास आए। आज चांस बहुत अच्छा है, आज मौका बहुत अच्छा है, जा आज मौका बहुत अच्छा, आगे बढ़ जा। क्या हुआ? कहा वो जो तूने तलवार तैयार करके रखी थी, छोटी सी तलवार, उसको अपने कपड़े में छुपा ले। मोहम्मद काबे का तवाफ कर रहे, जा तू भी तवाफ कर और तवाफ करते वो तलवार से हमला कर दे, मामला खत्म हो जाए। फरजाना ने वो तलवार को सुनो, फरजाना ने अपने कपड़े में तलवार डाली और दौड़ता आया। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सासम काबा का तवाफ कर रहे, कहो सुभान अल्लाह। हमारे नबी काबे का तवाफ कर रहे, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी काबे का तवाफ कर रहे, बोलो सुभान अल्लाह। ये फरजाना भी पीछे अल्लाह के रसूल पाक सासम तवाफ करे, फरजाना भी पीछे। जब बिल्कुल करीब हुआ और उसने इरादा किया कि मैं अपनी तलवार को निकालूं, सुनना, हमारे नबी यूं पीछे मुड़े। कहा कौन? तो कहा मैं यहाँ मक्के का रहने वाला। क्या कहा? मक्के का। तो हमारे नबी ने क्या कहा? अरे तू नाम बतावे न बतावे, अल्लाह ने तेरा नाम बता दिया, तेरा नाम फजाला है ना, घबरा गया। कहा हाँ, मेरा नाम फजाला है। तो कहा यहाँ क्यों आए? अल्लाह के रसूल पूछ रहे यहाँ क्यों आए? तो कहा नहीं, बस वो तवाफ कर रहा हूँ। आप भी तवाफ कर रहे तो मैं भी तवाफ कर रहा।
ہمارے نبی نے فرمایا طواف کر رہے ہو تو اس میں تلوار لانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ چھوٹی سی تلوار لے کر آئے تھے یہاں دبا کر، کہا نہ محمد میں کوئی تلوار لے کر نہیں آیا. کہا ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا اب تو نبی پر بھروسہ کر لے، جب تیرا نام خدا نے بتایا تو تیرا ارادہ نہیں بتایا ہوگا. تیرا نام فضالہ ہم کو معلوم ہو گیا، تیرا ارادہ نہیں معلوم ہوگا. یہ کہہ کر ہمارے نبی نے اس کے کپڑے پر یوں ہاتھ مارا، ہاتھ مارنا تھا کہ تلوار نیچے گری. اللہ کے رسول کے ہاتھ میں تلوار آ گئی. اب وہ فضالہ گھبرا گئے، کہ تلوار تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں. ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا یا فضالہ لا تخف، اے فضالہ ڈرو مت، لو اپنی تلوار لے لو، اپنی تلوار لے لو، اور یاد رکھو جس کی خدا حفاظت کرتا ہے اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جس کی خدا حفاظت کرتا اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جس کی خدا حفاظت کرتا اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ کہہ کر ہمارے نبی نے تلوار فضالہ کو دی. اب فضالہ نے واپس تلوار رکھ لیا، فضالہ نے واپس تلوار رکھی اور پیچھے پیچھے چلنے لگے. اللہ کے رسول طواف کرنے لگے، پیچھے طواف کرنے لگے. حضرت ابو بکر نے پورا منظر دیکھا. بھائی حضرت ابو بکر نے پورا منظر دیکھا. حضرت ابو بکر پسینے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول وہ پھر پیچھے آ رہا ہے اور تلوار ہاتھ میں. ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا ابو بکر فکر مت کر، آسمان پر اس کی ہدایت کا فیصلہ ہو چکا ہے. آسمان پر اس کی ہدایت کا فیصلہ ہو. بس اتنا حضرت ابو بکر فرماتے میرے نبی نے فرمایا کہ فضالہ نے تلوار نکالی اور نکال کر پھینک دیا اور قریب آئے اور کہا میرے نبی ایک مرتبہ مجھ کو گلے لگا لو، ایک مرتبہ مجھے گلے لگا لو. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر حضرت فضالہ کو گلے لگایا. حضرت فضالہ نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ہمارے نبی نے گلے لگایا. حضرت فضالہ کہتے جیسے نبی نے مجھے الگ کیا، اللہ کی قسم آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر سب سے زیادہ اگر مجھے محبت ہو گئی تو صرف محمد سے محبت ہو گئی. میرے دوستو یہ ہمارے نبی کی شان ہے. بولو یہ ہمارے نبی کی. اللہ کے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر. یہاں نماز شروع کیا، گناہ چھوٹے نہیں اور مر گیا. تو حدیث پاک میں اس کا اتنا پیارا جواب لکھا، نماز پڑھتا جا خدا گناہ چھڑا دے گا، اور اگر اس سے پہلے مر گیا تو اللہ قیامت میں معاف کر دے گا. بھائی اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ بولو بھائی چٹ بھی اپنی. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی جب رات کو تو بستر پر جائے اس سے پہلے وضو کر لینا. ہمارے نبی فرماتے وضو کر کے رات کو سو جائے گا، اگر موت آئے گی اللہ ایمان والی موت بھی عطا کرے گا اور اللہ شہادت والی موت بھی تجھے عطا کرے گا. تو وضو کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. پہلا کام چاہے ہمارا دل چاہے نہیں چاہے، لیکن ہم کیا کریں. کی شان کیا ہوگی؟ اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی نے شان لکھی ہے، آپ لوگ سبحان اللہ بولتے جانا. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا میدان ہوگا، بولو سبحان اللہ، قیامت کا میدان ہوگا. ہمارے نبی فرماتے میں نور کے منبر پہ کھڑا رہوں گا. ہمارے نبی فرماتے میں نور کے منبر پر کھڑا رہوں گا، میرے بدن پر جنت کا کپڑا ہوگا، میرے ہاتھ میں اللہ کی تعریف کا جھنڈا ہوگا، میرے ہاتھ میں اللہ کی تعریف کا جھنڈا ہوگا. اور ہمارے نبی فرماتے قیامت میں لوگ آتے جائیں گے آتے جائیں گے آتے جائیں گے آتے جائیں گے. ہمارے نبی نے فرمایا میرے امتی آتے جائیں گے، جس کی طرف اشارہ کروں گا اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچا دے گا. اب خواجہ معین الدین چشتی پھر لکھتے ہیں آگے حدیث کہ ایک صحابی نے پوچھا آپ قیامت میں کس کی طرف اشارہ کرو گے؟ اشارہ کس کی طرف کرو گے؟ بہت بھائی پورا کروڑوں کا مجمع ہوگا، آپ کس کی طرف اشارہ کرو گے کہ بغیر حساب کتاب کے وہ جنت میں جائے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا یکون صورتہ وسیرتہ مطابقتی، میں اس کی طرف اشارہ کروں گا جس کا چہرہ اور جس کی نماز میری طرف پڑھنے والا ہوگا. یہاں نماز کے بارے میں تو بتا دیا آپ کو، جس کا چہرہ نبی کا چہرہ والا ہوگا. نبی قیامت میں یوں اشارہ کریں گے اللہ اس کو پہچانتا ہوں اللہ، اور اللہ کہیں گے میرے نبی نے پہچان لیا، جا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا گیا. پورا مجمع طے کر لے کہ مسلمان جان دے سکتا ہے، مال لٹا سکتا ہے، لیکن نماز کو قضا، ساتھ میں بولو نماز کو قضا